قدیم مصر کی سرزمین ایک ایسی تہذیب کی علامت تھی جو اپنی شان و شوکت، مضبوط نظام اور وسیع سلطنت کی وجہ سے مشہور تھی۔ دور دور تک پھیلے ہوئے صحرا، دریائے نیل کا بہاؤ اور بلند و بالا عمارتیں اس طاقت کی گواہی دیتی تھی جو اس زمین پر قائم تھی۔ بظاہر ہر طرف ترقی اور نظم دکھائی دیتا تھا، مگر اس ظاہری چمک کے پیچھے ایک گہرا اندھیرا چھپا ہوا تھا۔ اس سلطنت کا حکمران فرعون تھا، جو طاقت کے نشے میں خود کو سب سے بڑا سمجھنے لگا تھا۔ اس کے محلات سونے سے سجے ہوئے تھے، اس کے دربار میں دولت کی ریل پیل تھی اور اس کے احکام کو قانون کی حیثیت حاصل تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں غرور اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ اس نے خود کو سب سے بالا تر ماننا شروع کر دیا۔ اسے اپنی حکومت، اپنے لشکروں اور اپنی دولت پر مکمل بھروسہ تھا۔ اسی سلطنت میں بنی اسرائیل آباد تھے، جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ دن رات محنت کرتے، بھاری کام سر انجام دیتے اور سخت مشقت برداشت کرتے تھے۔ ان کے چہروں پر تھکن، آنکھوں میں خوف اور دلوں میں مایوسی نمایاں تھی۔ ان کی زندگی آزادی کے تصور سے بہت دور ہو چکی تھی۔ ظلم ان کا مقدر بن چکا تھا اور سکون ان سے چھن گیا تھا۔ فرعون کو یہ خوف لاحق تھا کہ کہیں بنی اسرائیل متحد ہو کر اس کی حکومت کے لیے خطرہ نہ بن جائیں۔ اسی خوف کی بنیاد پر اس نے ظلم کی شدت میں اضافہ کر دیا، کمزوروں پر مزید بوجھ ڈالا گیا اور خوف کا ماحول قائم رکھا گیا۔ ماؤں کی آہیں، بچوں کے آنسو اور بزرگوں کی خاموش سسکیاں فضا میں پھیلی ہوئی تھیں، مگر ظالم کے کانوں تک یہ آوازیں نہ پہنچتی تھیں۔ دربار کا ماحول ظاہری طور پر پرشکوا تھا۔ قیمتی لباس، سنہری ستون اور طاقت کے مظاہرے ہر طرف دکھائی دیتے تھے، مگر اس شان و شوکت کے پیچھے عدل اور رحم کی کوئی جگہ نہ تھی۔ فرعون کی حکومت ظلم پر کھڑی تھی، اور یہی ظلم آہستہ آہستہ اس کے زوال کی بنیاد بن رہا تھا، اگرچہ اسے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ، جو ہر شے کو دیکھنے والا اور ہر آہ کو سننے والا ہے، بنی اسرائیل کی حالت سے بے خبر نہ تھا۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ کا فیصلہ حرکت میں آ گیا۔ اسی مقصد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا گیا۔ ان کی ذات کو اللہ نے ایک عظیم ذمہ داری کے لیے تیار فرمایا تاکہ حق کو باطل کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظہور دراصل اندھیرے میں روشنی کی آمد تھا۔ اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی اور حق کا پیغام سونپا۔ یہ پیغام واضح تھا، طاقتوروں کے لیے ایک آزمائش اور مظلوموں کے لیے امید کی کرن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ فرعون کے سامنے حق بیان کریں اور بنی اسرائیل کو آزادی کی راہ دکھائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے تو وہاں طاقت اور غرور کا ماحول تھا۔ درباری خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ فرعون اپنی طاقت کے گھمنڈ میں ڈوبا ہوا تھا اور اسے کسی خطرے کا احساس نہ تھا، مگر حق کی روشنی آہستہ آہستہ اس اندھیرے میں داخل ہو چکی تھی۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے معجزات ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ یہ معجزات اللہ کی قدرت کی واضح نشانیاں تھے تاکہ حق اور باطل کے درمیان فرق واضح ہو جائے۔ بہت سے لوگ ان نشانیوں کو دیکھ کر سوچنے پر مجبور ہوئے، مگر فرعون کا دل غرور میں بند ہو چکا تھا۔ جب فرعون نے حق کو ماننے سے انکار کیا تو اللہ کی طرف سے تنبیہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ مصر کی سرزمین پر مختلف آزمائشیں آئیں۔ یہ آزمائشیں دراصل رحم کی دعوت تھی تاکہ ظالم سنبھل جائے، مگر فرعون ہر بار وعدہ تو کرتا رہا مگر دل سے نہ مان سکا۔ عارضی نرمی کے بعد وہ پھر سرکشی پر آ جاتا۔ یہی سرکشی اس کے انجام کو قریب لا رہی تھی۔ بنی اسرائیل کے دلوں میں امید مزید مضبوط ہو رہی تھی۔ وہ جاننے لگے تھے کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ ان کی دعائیں، ان کا صبر اور ان کی تکلیفیں ایک بڑے فیصلے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو رات کی تاریکی میں مصر سے نکال لیا جائے۔ یہ حکم نجات کی ابتدا تھا۔ خاموش رات، سنسان راستے اور دلوں میں دھڑکتا ہوا یقین، یہ سب ایک عظیم واقعے کا پیش خیمہ تھا۔ دوسری طرف فرعون اپنی طاقت پر مطمئن تھا۔ اسے خبر نہ تھی کہ جس قوم کو وہ کمزور سمجھتا ہے، اللہ اسے آزادی دینے والا ہے۔ اس کا غرور اسے اندھا کر چکا تھا، اور یہی اندھا پن اسے تباہی کی طرف لے جا رہا تھا۔ یہ پہر دراصل ظلم کے عروج، غرور کی انتہا اور حق کی خاموش تیاری کا دور ہے۔
یہاں تاریخ نے آہستہ آہستہ اپنا رخ بدلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ قوت جو خود کو سب کچھ سمجھتی تھی، اب اللہ کے فیصلے کے سامنے بے بس ہونے والی تھی۔ یہ پہلا پہر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ حق دیر سے صحیح مگر غالب آ کر رہتا ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر آگے آنے والے واقعات تعمیر ہوتے ہیں، اور یہی وہ سبق ہے جو ہر دور کے انسان کے لیے ہے۔ سمندر کے کنارے پیچھے رہ گئے، مگر اس کی گونج بنی اسرائیل کے دلوں میں زندہ رہی۔ ہوا میں ایک خاموش سکون تھا، ایسا سکون جو کسی بڑی آزمائش کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ فضا میں نہ شور تھا نہ خوف، بس ایک اطمینان تھا جو دلوں کو تھامے ہوئے تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب غلامی کے بوجھ اتر چکے تھے اور آزادی کا پہلا سانس لیا جا چکا تھا۔ قافلہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ صحرا کے راستے لمبے تھے مگر قدموں میں لرزش نہیں تھی۔ برسوں کی تکلیف کے بعد اب امید نے ان کے اندر جگہ بنا لی تھی۔ بچوں کے چہروں پر حیرت اور سکون تھا، بزرگوں کی آنکھوں میں شکر کے آنسو تھے، اور دلوں میں ایک نیا یقین پیدا ہو چکا تھا کہ اللہ کی مدد واقعی حق ہے۔ رات اترتی تو آسمان پر ستارے جگمگاتے، وہی ستارے جو کبھی غلامی کی راتوں میں خاموش گواہ تھے، اب آزادی کے سفر پر روشنی بن گئے تھے۔ خاموشی میں دل اللہ کی طرف جھک جاتے، زبانوں پر شکر ہوتا اور سانسوں میں اطمینان۔ یہ لمحے اس بات کی یاد دہانی تھے کہ آزمائش کے بعد رحمت ضرور آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سفر کی رہنمائی کر رہے تھے۔ ان کی موجودگی قافلے کے لیے حوصلہ تھی۔ وہ جانتے تھے کہ نجات کے بعد بھی راستہ آسان نہیں ہوتا، مگر اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہی یقین ہر قدم کو مضبوط بناتا تھا۔ صحرا کی تیز ہوائیں، ریت کے بادل اور طویل فاصلے، سب اس یقین کے سامنے بے معنی محسوس ہوتے تھے۔ ادھر مصر کی سرزمین پر ایک عجیب خاموشی چھا چکی تھی۔ وہ محل جو کبھی غرور اور طاقت کی علامت تھا، اب ویرانی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سنہری ستون بے جان کھڑے تھے، خالی دربار خاموش تھا، اور طاقت کے دعوے مٹی میں مل چکے تھے۔ فرعون کی سلطنت جس پر اسے ناز تھا، اب صرف ایک یاد بن کر رہ گئی تھی۔ یہ خاموشی خود ایک اعلان تھی، یہ اعلان کہ طاقت اللہ کے سامنے کچھ نہیں۔ وہ نظام جو ظلم پر قائم تھا، لمحوں میں بکھر چکا تھا۔ تاریخ نے اس منظر کو محفوظ کر لیا تاکہ آنے والے وقتوں میں کوئی بھی غرور میں مبتلا ہو تو اسے انجام یاد آ جائے۔ قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ راستے میں کبھی تھکن آتی، کبھی پیاس محسوس ہوتی، مگر ہر مشکل کے ساتھ کوئی نہ کوئی آسانی بھی شامل ہوتی۔ کہیں سایہ میسر آتا، کہیں پانی کا انتظام ہوتا، اور کہیں دلوں کو سکون نصیب ہوتا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ایک خاموش تسلی تھی کہ وہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ خوف کی جگہ اعتماد نے لے لی۔ غلامی کے دنوں کی یادیں دھندلی ہونے لگی اور آزادی کا احساس گہرا ہوتا چلا گیا۔ بچے کھیلنے لگے، کہکہے فضا میں گونجنے لگے، اور قافلے میں زندگی کی حرارت واپس آنے لگی۔ یہ سب اس بات کی علامت تھا کہ اللہ نے دلوں سے بوجھ ہٹا دیا ہے۔